السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک آدمی نے استفسار کیا ہے کہ سورۃ الکوثر ترقی کے لیے، برکت کے لیے 129 مرتبہ پڑھنا کیسا ہے؟ تو جواب عرض کرنے سے پہلے میں ایک اصولی بات عرض کر دیتا ہوں۔ وہ اصولی بات یہ ہے کہ جو وظیفہ آپ جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں اس وظیفے کا معنی کیا ہے اور مفہوم کیا ہے۔ معنی اور مفہوم اگر اس مقصد کے مطابق ہے، موافق ہے، تو پھر وہ وظیفہ ٹھیک ہے، آپ اس مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا ہے اس کا معنی اور مفہوم کچھ اور ہے اور آپ کا مقصد کچھ اور ہے، تو اس وظیفے کو اس مقصد کے لیے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب ہم سورۃ الکوثر کا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ معنی اور مفہوم کیا ہے، تفسیر کیا ہے۔ تو بھائی سورۃ الکوثر کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے محبوب سے فرماتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کی طرف سے تکلیفیں، ایذائیں حد سے زیادہ پہنچ گئیں، طعنے حد سے زیادہ ہو گئے، تو اللہ جل شانہ تسلی دینے کے لیے اپنے محبوب سے فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، کہ محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر کا معنی علماء نے لکھا ہے خیر کثیر، کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی۔ وہ خیر کثیر دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ دنیا میں علم کی شکل میں کہ ہم نے آپ کو علم کامل دیا، حلم کی شکل میں کہ ہم نے آپ کو حلم کامل عطا فرمایا۔ علم کامل اس درجہ کا ہے کہ کائنات کی ساری مخلوقات جمع ہو جائیں اور ان کا علم جمع کیا جائے تو اللہ کے محبوب کے علم کا کی برابری نہیں کر سکتے۔ یہ علم کامل ہے۔ اور حلم کامل یعنی برداشت اور تحمل اعلیٰ درجہ کا عطا فرمایا، کہ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ اور آخرت میں خیر کثیر یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو حوض کوثر، نہر کوثر عطا فرمائی، جام عطا فرمائے، شفاعت کبریٰ نصیب فرمائی، اور جنت کا سب سے اعلیٰ مقام، انبیاء سے بھی اونچے درجے کا، وہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ تو ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، لہٰذا اس خیر کثیر کا تقاضا یہ ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ بطور شکر کے آپ نماز بھی پڑھیں اور قربانی بھی کریں۔ ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا، اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، اور آپ کا نام ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک، بلکہ قیامت کے بعد جنت میں بھی گونجتا رہے گا۔ یہ آپ کو سورہ کوثر کا مفہوم اور اس کا معنی معلوم ہو گیا۔ اب اس سے دو نتیجے نکلے کہ اسے دنیاوی برکت اور ترقی کے لیے بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس کے بھی مناسب اور موافق ہے، اور اسی طرح دشمن کے حملوں کو ناکام کرنے کے لیے، دشمن کو نیچا دکھانے کے لیے، دشمن کو نیست و نابود کرنے کے لیے بھی یہ سورہ کوثر مناسب ہے اس مقصد۔ تو آپ دونوں مقصدوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی رزق میں برکت، رزق میں اضافے اور رزق کی ترقی کے لیے پڑھنا چاہے تو 111 مرتبہ پڑھ لیا کرے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کوئی ایک وقت مقرر کر لے۔ اور اگر دشمن کو ناکام کرنے کے لیے پڑھنا چاہتا ہے تو 101 مرتبہ یہ سورۃ الکوثر پڑھے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی۔ تو اس کا معنی اور مفہوم بھی آپ کو معلوم ہو گیا۔
تو برکت کے لیے بھی اب آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، اور دشمن کو ناکام کرنے کے لیے، اس کے حملوں کو ناکام کرنے کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے بھی اسے پڑھ سکتے ہیں۔